بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق سیدہ کائنات پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق سیدہ کائنات پارٹ 2۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور سر پہ رکھ دیجئے دستے تسلی آقا، 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 غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہم کس منہ سے تیرا نام لیں اور تیرے کہلائیں، ہم کس منہ سے تیرا نام لیں اور تیرے کہلاتے، تیری نسبتوں کے تقاضوں کو بلائے ہوئے ہیں، تیری نسبتوں کے تقاضوں کو بلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور گھٹ گیا تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، گھٹ گیا تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، غیر کے ساتھ رسم بڑھائے ہوئے ہیں، غیر کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، اور تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، یہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔
اور کاش دیوانہ بنا لے ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا ہو تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور جھکا کے سر در زہرا پہ نور تک پہنچے۔ دوستو، سیدہ پاک کے ظہور کا دن اور آج کا اسپیشل رہائش سیدہ پاک کا تذکرہ پاک، جھکا کے سر در زہرا پہ نور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، جھکا کے سر در زہرا پہ نور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، اور عفیفہ شاہ ہر دو سرا کا نام وہ لے، عفیفہ شاہ ہر دو سرا کا نام وہ لے، جنوں میں بھی جو ادب کے شعور تک پہنچے، جنوں میں بھی جو ادب کے شعور تک پہنچے، اور عطا ہو ہم کو سلیقہ ثنائے زہرا کا، عطا ہو ہم کو سلیقہ ثنائے زہرا کا، عطا ہو ہم کو سلیقہ ثنائے زہرا کا، سخن حیا میں لپٹ کر ظہور تک پہنچے، سخن حیا میں لپٹ کر ظہور تک پہنچے، جھکا کے سر در زہرا پہ نور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، اور میں نعت کہتا ہوں لیکن یہاں ہوں لرزاں یوں کہ گماں کا آنکھ اٹھانا فجور تک پہنچے، گماں کا آنکھ اٹھانا فجور تک پہنچے، جھکا کے سر در زہرا پہ نور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، علی کو ورد کیا تب حضور تک پہنچے، اور یہ فکر مریم کی شہزادی یہ قل هو اللہ کی شاہدہ ہے، یہ فکر مریم کی شہزادی یہ قل هو اللہ کی شاہدہ ہے، خطا کا امکان نہیں ہے اس میں یہ روز اول کی زاہدہ ہے، خطا کا امکان نہیں ہے اس میں یہ روز اول کی زاہدہ ہے، مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے، مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے، میں خود حفاظت کروں گا اس کی اس سے میرا معاہدہ ہے، وہ یوں کہ اوج مزاج حق کے تمام سہرے اسی کے سر ہیں، وہ یوں کہ اوج مزاج حق کے تمام سہرے اسی کے سر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں، حریم حق کے تمام ہادی اسی کی آغوش کے ثمر ہیں۔ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوستو، ذکر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، قرۃ العین رسول، بنت رسول، بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، مادر حسنین، مخدومہ کونین، سیدہ طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، ہادیہ، مہدیہ، صدیقۃ الکبریٰ کی شان پاک کے ظہور پاک کی بات، مالک اس پاک ذکر کا صدقہ سب کی مشکلات آسان فرمائے اور سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔
مالک ہم گناہگاروں کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ کرم کیا اور اپنے حبیب کو یہ شہزادی عطا فرمائی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ حضرت فاطمہ کا زہرا نام کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا جب اللہ نے اپنی عظمت و بزرگی کے ساتھ زہرا کا نور طلوع فرمایا تو زمین و آسمان آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کے لیے منحسر ہونے لگے، اے مولا، اللہ سے سوال کرنے لگے، اے مولا یہ کون سا نور ہے جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نور میرے نور کا ٹکڑا ہے کہ جس کو میں نے پوری کائنات کو منور کرنے کی توانائی کے ساتھ پیغمبروں میں صرف ایک پیغمبر کے صلب میں طلوع کیا ہے کہ وہ پیغمبر باقی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اس نور کی نسل سے اس پیغمبر کے جانشین ظہور فرمائیں گے، لہٰذا اس کا نام زہرا رکھا گیا۔ بی بی کے نور سے پوری کائنات منور تھی، منور ہو گئی، منور ہے، منور رہے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ سیدہ کائنات کا نور پورے عالم انسانیت کے لیے، عالمین کی جو رحمت ہے ان کے لیے بھی رحمت۔ سیدہ کائنات 20 ربیع جمادی الثانی کو تشریف لائیں۔ جب بی بی کا ظہور ہوا تو دوستو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 4 دراز قد عورتیں تشریف لائی۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ تو ایک نے کہا میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں۔ کہا آپ جنت سے آئی ہیں؟ جواب ملا جی ہم جنت سے آئی ہیں۔ تو بی بی طاہرہ نے فرمایا کہ جنت والوں کا یہاں کیا کام ہے؟ تو وہ بولی ہم ہیں جنت سے لیکن یہاں تیری شہزادی کی دائیاں بن کے آئی ہیں، کیونکہ آپ کی شہزادی ہماری سیدہ ہے، ہماری مالکہ ہے، ہماری سیدہ ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے 10 اور عورتیں دیکھی تو میں نے پوچھا اب یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ حوریں ہیں جن کے پاس تشت تھے، سراہیاں تھی، تھال تھے، اس میں چادریں تھی، اس میں پانی تھا، سراہیوں میں پانی تھا جو وہ جنت سے لے کے آئی تھی۔ پھر فرماتی ہیں میرے مکان کی چھت سے سوراخ ہوا تو وہاں سے ایک تخت اترا، جو حوریں پہلے آئی ہوئی تھی وہ آگے بڑھیں، وہ تخت کو لگانے لگیں، تو جو نیچے اتری اس نے کہا نہیں میں بیٹھوں گی نہیں، آج میں کھڑی رہوں گی۔ پوچھا گیا جی اب یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ حوروں کی سردار ہیں لائبہ، اور یہ آج یہاں سردار بن کے نہیں بلکہ زیارت سیدہ کے لیے تشریف لائی ہیں۔ لائبہ نے کہا میں نے 500 سال عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ مالک مجھے اپنے حبیب کی شہزادی کی دائی بنانا اور ان کی زیارت کروانا۔ دوستو سیدہ طیبہ طاہرہ کی تشریف آوری پہ ہوائیں سرد، فضائیں معطر، پورا مکہ نور علی نور ہو گیا۔ بی بی کی کنیت ہے ام محمد۔ پھر بابے نے جو نام رکھا وہ کیا کمال نام رکھا، فاطمہ۔ فاطمن سے نکلا ہے، مانی روکنا، چھڑانا، مانی روکنے والی، چھڑانے والی، مطلب جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ نام اس لیے اپنی شہزادی کا رکھا، اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت میں
لوگوں کی بخشش کا وسیلہ کرنا ہے اور آگ سے محفوظ فرما دیا ان کو۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ دوستو، زہرا اور بطول کیوں لقب بنا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے زہرا۔ زہرا بمانی کلی، آپ جنت کی کلی تھی، کلی ہیں۔ آپ پاک، طاہرہ اور مطہرہ، آپ کو کبھی حیض نہیں آیا، آپ پاک ہیں سب سے۔ یہ میں نے اسپیسیفک لفظ بولا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے۔ آپ کے سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور نبیوں کا سردار خوشبو کو سونگا کرتے۔ سیدہ زہرا کا معنی کلی، یعنی انتہائی خوبصورت کے بھی ہیں، کیونکہ آپ نہایت حسین و جمیل تھی، اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کا لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا، کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، اس لیے بطول لقب ہوا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دے پتا جنت کی نگت کا، جنت کے پتے دیے بی بی نے۔ اور آ جائیں اب اس نام پہ، طاہرہ۔ طاہرہ کا لقب آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری اور باطنی پاک بازی اور طہارت کی وجہ سے دیا گیا۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس لقب سے بڑی مشہور ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب طاہرہ کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں۔ آپ ہر قسم کی ظاہری باطنی، آپ کو پاکیزگی حاصل تھی، ہر قسم کی بی بی کو پاکیزگی حاصل تھی، طاہرہ بھی اور مطہرہ بھی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ طاہرہ اور مطہرہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ طاہرہ اور مطہرہ کا فرق سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ میں روک کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ازواج مطہرات کی طہارت مقرون بالتقویٰ و شریعت ہے، اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی طہارت مقرون بالقرابہ والبدعت ہے۔ بدعت وہ جگر کا ٹکڑا والا لفظ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو شجیع منی، فاطمہ میری ایسی شاخ ہے کہ جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الحسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنیت اور بدیت کا رشتہ، یہ طہارت مقرون بالقرابت والبدیت ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ ہوں یا جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نبیرین علیہ السلام، ان کی طرف کسی ایسے فعل اور عمل کی نسبت ہم نہیں کر سکتے، نہ کہ آپ کی قول کی طرف، نہ کہ آپ کے فعل کی طرف، نہ آپ کی خصلت کی طرف، نہ آپ کی طبیعت کی طرف، نہ آپ کے خیال اور رجحان کی طرف، جو کہ خلاف طہارت ہو، چونکہ وہ طہارت محمدی کا حصہ ہیں، اور حضور کی طہارت وہب الہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی یہ بات سمجھائی کہ بی بی کی طہارت حصہ طہارت محمدی ہے، سیدہ کائنات کی طہارت حصہ طہارت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی طہارت وہب الہی ہے۔ بی بی کے پاس جو طہارت ہے وہ بالقرابت ہے، وہ بدعت بنی، جگر اور جان کے ٹکڑے والی ہے۔
ازواج مطہرات کے پاس طہارت بالقرون والشریعہ ہے، یہ طہارت حصہ محمدی ہے، یہ جگر اور جان کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ پاک دامنہ، بی بی پاک دامنہ، اور اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو میں اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس موجود تھی، اور میں نے وہاں پہ کوئی آثار ولادت نہیں دیکھے، جو عورتوں کو بچہ پیدا کرتے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے، کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ تو میں نے تاجدار کائنات سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ ہے، میری بیٹی مطہرہ ہے، میری بیٹی ان سب چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ سیدہ پاک کی طہارت حصہ محمدی ہے۔ یہ بات میں ریپیٹ کر رہی ہوں اگین اینڈ اگین۔ بی بی حیض النفاس سے محفوظ تھی، پاک تھی۔ متعدد کتابوں میں، اور یہ متفق علیہ ہے، عالم اسلام اس پہ متفق ہے کہ بی بی حیض و نفاس سے پاک، یہی وجہ ہے کہ بی بی مطہرہ بھی ہیں۔ جس طرح عام عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، ایسے سیدہ کے شہزادے نہیں تشریف، وہ ظہور ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسن تشریف لائے، ظہر کا وقت تھا اور عصر میں دونوں ماں بیٹا مصلی پہ تھے۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، جس کے معنی ہے تمام جہان کی عورتوں کی سردار، اور یہ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو اور میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ اب آتی ہوں میں دوبارہ بی بی کے ظہور پہ۔ بی بی کے ظہور سے ساری فضا پر نور ہو گئی۔ حضرت انس ابن مالک نے اپنی والدہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی، یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گٹا کو چھپا دے۔ یہ بی بی کے حسن کی بات کر رہی ہوں، اور یہ بہت کم کتابوں میں ملا ہے ہم کو، کیونکہ کسی نے نہیں لکھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گٹا کو چھپا دے۔ بی بی کے چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی، بالکل بابے کی طرح، بالکل بابے کی طرح۔ بی بی کے بال بہت سے آتے، یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ بتا رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر سرکار کے مشابہ تھی سیدہ زہرا پاک۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کو دیکھا۔ حضور قرآن ہے تو تفسیر ہے سیدہ زہرا۔ جس گھر میں سیدہ زہرا پاک تشریف لائیں، اس گھر کو شہزادی کونین کے نام منسوب کر دیا گیا، مولد الفاطمہ۔ پھر اہل عرب میں رواج تھا، جیسے حضور کو بی بی حلیمہ سعدیہ لے گئیں، اس طرح بچے لے جاتی تھی، لیکن جب سیدہ تشریف لائیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے بی بی کو کسی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود شہزادی کی پرورش فرمائی، خود فرمائی، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور بچپن ہی میں سیدہ کائنات سے اپنی ماں کا سایہ اٹھ گیا، بی بابے کی طرح۔ بی بی 5 سال کی تھی تو جب سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 2 یہاں تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 3 میں مزید آگے جائیں گے، مزید سیدہ پہ بات کریں گے۔ میری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی حاضری سیدہ کی بارگاہ میں لگوائیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا
لاسٹ ویڈیو میں بھی کہ بشر کی اوقات نہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر خیر کرے، لیکن یہ توفیقات اور یہ رحم، یہ ان کا کرم، یہ ان کی نظر کہ ہم گناہگار اسے وہ اپنا ذکر کروائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ذکر سننا، ان کو سوچنا، ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دوستو، کروڑوں کروڑوں درود و سلام ان گھڑیوں پہ، ان لمحوں پہ، ان ساعتوں پہ جن ساعتوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ نورہ منورہ محدثہ ہادیہ مہدیہ عالمہ معلمہ محدثہ زکیہ تقیہ رقیہ تشریف لائیں۔ کروڑوں درود و سلام۔ دعا ہے ان گھڑیوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، صدقہ ان پاک مبارک باسات اور بابرکت ساعتوں کا اللہ تعالیٰ سب پہ نگاہ کرم فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، سیدہ پاک کے بابے کی، اللہ اپنے گھر کی اور بی بی کے در کی بات بہادری نصیب فرمائے، اللہ پاک سب کے نصیب سونے کرے، ہر بے اولاد کو زندگی والے اولاد نرین عطا فرمائے، ہر بیمار کو صحت کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب مقروضوں کے قرضے اتارے، اللہ تعالیٰ جو جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما کے حاجات کو پورا فرمائے، اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے، سب کے لیے ڈھیر ڈھیروں ڈھیر دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، جڑے رہیں، لگے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اس دھر کے نوکر رہیں، ان ہستیوں پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بی بی پہ ہی بات ہوگی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جڑے رہیں، اس کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ذکر ہماری نسلیں پاک کر دیتا ہے، یہ ذکر ہماری نسلوں کی حالات پاک کر دیتا ہے۔ یہی ذکر ہے جو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔